ٹائیفائڈ کی اور اتنے بچے مر گئے. خبر پھیلی تھی نا, وہ ایسی خبر پھیلی ہے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پھر وہ ویکسینیشن ٹائیفائڈ کی نہیں کروائی. میں نے کہا بھائی, تو مجھے خیال ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی خبر کی تحقیق کرنی ہو تو اس کے اہل سے کیا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ, اس فیلڈ کے ماہرین سے. یہ قرآن کی آیت ہے, میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا وہ آیت. خبر کی تحقیق اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوتی, خبر کی تحقیق ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے, بولتے کیوں نہیں یار, ماہر ہیں. تو ویکسینیشن سے اتنے بچے مرے, اتنے نہیں مرے, یہ زیادہ اس کی خبر ڈاکٹروں کو ہوگی نا, یہ عام لوگوں کو ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے بھی بچوں کو نہیں, میں نے کہا یار یہ مر رہے ہیں, پتہ نہیں یہ وہ واٹس ایپ پہ بھائی تصویریں آئی ہیں, بچے مر گئے, یہ تو تصویر ہم نے خود دیکھی ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا. ایک کو تو ایک ڈاکٹر غلط بیانی کر سکتا ہے, 2 3 4 سب سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں؟ یہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی ہے. میں نے کہا پھر یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی سینکڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے. یہ سینکڑوں میں ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ 1-2 بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جو بے ہوش ہو گئے, جو ٹھیک ہو گئے بعد میں, اور یہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹ میں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر دوا کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے نا, تو سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھ کے دوا سے اجتناب تھوڑی کیا جاتا ہے. ارے بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات. اگر وہ بچہ ویکسینیشن سے ٹائیفائڈ سے بچ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سینکڑوں میں ایک اگر بے ہوش ہو کے ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا. کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں بچے کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا.